مجھے وہ علم سکھائیے جو اللہ نے آپ کو دیا۔ یہ وہ راز ہیں جن کا علم اللہ نے مجھے دیا ہے۔ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ یہ ناو ان کے لیے رحمت بنے گی۔ ایک ایسا شخص جسے اللہ نے وہ علم دیا جو کسی اور کو حاصل ہی نہیں تھا۔ ایک ایسا بندہ جس کے ایک ایک قدم میں ایک چھپا ہوا راز تھا، جس کی ہر حرکت ظاہری طور پر غلط لگتی تھی، مگر اندر سے اللہ کی حکمت کا دریا بہہ رہا تھا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اس انسان کو ملنا چاہتا ہوں جو مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے، تو ایک سفر شروع ہوا جہاں 3 واقعات نے انسانی سوچ کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ ہے حضرت خضر علیہ السلام کا وہ راز جسے لوگ آج تک سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک گہری رات تھی، آسمان پر تاروں کی روشنی بالکل کم اور ہوا میں عجیب سی خاموشی۔ اس خاموشی کے بیچ ایک آواز گونج رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کا دل ایک نئی تلاش، ایک نئی رہنمائی کی طرف کھنچ رہا تھا۔ اللہ کا حکم ان پر آیا، تمہارے سے زیادہ علم رکھنے والا ایک بندہ ہماری رحمت سے نوازا گیا ہے، اس سے جا کر ملو۔ یہ بندہ کون تھا، کہاں ملنا تھا اور کیوں؟ کوئی نہیں جانتا تھا، صرف اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوکر کو ساتھ لیا اور سفر شروع کیا۔ انہیں بتایا گیا تھا، جہاں مچھلی کھو جائے وہیں تمہاری منزل ہوگی۔ دن گزرتے گئے، راستے پیچھے رہ گئے۔ ایک لمحہ آیا جب ان کی مچھلی پانی میں کود کر پانی میں غائب ہو گئی۔ یہی نشانی تھی۔ یہ نشانی یوں ہی نہیں تھی، مجھے لگتا ہے یہیں ہمیں رکنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی جگہ ہے۔ 2 سمندروں کا ملنا، ہوائیں تیز، ایک عجیب سی روحانی فضا، اور وہاں دور ایک شخص پتھر پر بیٹھا ہوا، امن، سکون اور نور کا گھیرا اسے لپیٹے ہوئے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عزت سے کہا، میں چاہوں گا کہ آپ مجھے وہ علم سکھا دیں جو اللہ نے آپ کو دیا۔ خضر علیہ السلام نے ہلکا سا جواب دیا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ جس چیز کا علم نہ ہو اس پر کیسے صبر کرو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ ایک شرط رکھی گئی، جب تک میں نہ بتاؤں تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے۔ اور سفر شروع ہوا۔ دونوں سمندر کنارے چلے۔ ایک غریب مچھیرا اپنی کشتی محنت سے چلا رہا تھا۔ اس نے خضر اور موسیٰ کو مفت سواری دے دی، لیکن اچانک خضر علیہ السلام نے اپنا ہاتھ کشتی کی لکڑی پر رکھا اور سوراخ کر دیا۔ پانی اندر آ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران، آپ نے یہ کیوں کیا؟ لوگوں کو نقصان پہنچایا؟ خضر علیہ السلام نے کچھ نہ کہا، صرف سفر جاری رکھا۔ آگے راستے میں ایک لڑکا کھیل رہا تھا، معصوم، بے پرواہ۔ خضر علیہ السلام اس کے پاس گئے اور ایک لمحے میں اس کی روح قبول کر لی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام غصے میں، کس گناہ پر ایک معصوم بچہ قتل کر دیا؟ خضر نے پھر جواب نہیں دیا، بس چل دیے۔ تیسرا مقام ایک گاؤں تھا۔ لوگ سخت، مہمان نواز نہیں، بھوک سے پریشان، گرمی سے لرزتے، مگر وہاں ایک دیوار جھک کر گرنے والی تھی۔ خضر علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اسے سیدھا کر دیا۔ بے گھر لوگوں نے کوئی شکریہ تک نہ کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے بنا اجرت کے ان لوگوں کی مدد کیوں کی؟ یہ تیسرا سوال تھا، اور اب وقت تھا راز کھولنے کا۔ خضر علیہ السلام نے رک کر کہا، اب ہمارا سفر یہیں الگ ہوتا ہے، مگر سنیں،
یہ تینوں واقعات صرف آپ کی ظاہری سوچ کی پرکھ نہیں تھے۔ کشتی، وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر صحیح سلامت کشتی کو چھین لیتا۔ میں نے اس میں نقصان اس لیے کیا کہ وہ غریبوں کی کشتی نہ چھین سکے۔ بچہ، وہ لڑکا بڑا ہو کے اپنے مومن والدین کو گمراہی میں لے جاتا۔ اللہ نے ان کے لیے بہتر مقرر کیا۔ دیوار، اس دیوار کے نیچے ایک یتیم کا خزانہ دبا تھا۔ اگر گر جاتی تو لوگ لوٹ لیتے۔ اللہ نے چاہا کہ وہ اپنے وقت پر ملے۔ پھر خضر علیہ السلام نے کہا، جو کام میں نے اللہ کے الہام سے کیے ان کا ظاہری صورت سمجھنا مشکل تھا، مگر ان میں اللہ کی حکمت پوری تھی۔ اور پھر خضر علیہ السلام ایک روشن نور میں غائب ہو گئے۔ یہ واقعہ سکھاتا ہے ہر چیز کا ایک ظاہری روپ ہوتا ہے اور ایک گہرا راز۔ اللہ کا علم تمام چیزوں کو غیر معمولی طریقے سے سمیٹتا ہے، اور انسان کا سب سے بڑا امتحان صبر ہی ہوتا ہے۔